نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سید الانبیاء امام الانبیاء سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کے چند نمونے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی اخلاقیات کے بارے میں تعلیمات کو انشاءاللہ العزیز قسط وائز پیش کیا جائے گا۔ آج اس کی پہلی قسط انشاءاللہ العزیز پیش کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے سیرت نگار اور بڑے بڑے تاریخ دانوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ حقیقت ہے کہ سب نے کوشش کی ہے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، لیکن یہ ایسا ایک وسیع و عریض موضوع ہے کہ اس کے اوپر کما حق ہو، کسی کے نہ قلم میں جرأت ہے، نہ کسی کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کما حق و زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا سکے، لیکن یہ ایک وسیع و عریض اور لامحدود سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اخلاقی نمونہ پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو، مومنین کو آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا آپ علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اگر آپ نے کسی کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو سیدہ طاہرہ کائنات سیدہ صدیقہ کائنات نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن کہا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں قرآن ایک ہے، میں کہتا ہوں قرآن دو ہیں، ایک وہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے دفاتین کی شکل میں موجود ہے، یعنی کتابی شکل میں، اور ایک وہ قرآن ہے جو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اگر کسی نے قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی ہو، قرآن کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاقیات کے بارے میں بہت سی تعلیمات ہیں اور بہت سے ایسے واقعات ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز اس سیریز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی بعد کی زندگی کے چند اخلاقی انشاءاللہ نمونے پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح بیان کرنے کی اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اس دعوت اسلام کو علی الاعلان تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس کا اعلان سر عام کھلے عام کریں۔ پہلے آپ علیہ السلام اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق آپ چھپ کر اندرون خانہ اپنے خاندان کو اور اپنے چند مخصوص لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، یعنی بڑے اچھے انداز سے اور خفیہ انداز سے تبلیغ کرتے رہے۔ جب اللہ کا اعلان ہوا، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ نے اب اس اسلام کے پیغام کو علانیہ طور پہ بیان کرنا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام علی الصبح
صبح سویرے کوہ صفا کے اوپر گئے اور کوہ صفا کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے ایک لفظ بولا، ایک جملہ کہا، یا صباحا۔ اس کا معنی ہے کہ ہائے صبح کا وقت۔ اصل میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تو یہ نعرہ لگاتے، کیونکہ صبح کے وقت اس زمانے کے لحاظ سے وہاں چوری ہوتی تھی، ڈکیتی ہوتی تھی، کیونکہ صبح لوگ ساری رات جاگتے، شراب نوشی کرتے، گپیں ہانکتے، تو جب صبح ہوتی تو پھر سو جاتے، تو صبح کے وقت چوری ڈکیتی ہوتی، تو پھر وہ جہاں کہیں ایسا واقعہ پیش آ جاتا تو منادی ہو کھڑا کر، منادی اعلان کرنے والا کھڑا ہو کے پھر نعرہ لگاتا، یا صباحا۔ جیسے آج کل ہمارے گاؤں میں، دیہات میں، شہری زندگی میں تو نہیں ہے، دیہات میں جب کسی کے ہاں چور پڑتے ہیں گھر میں یا ڈکیتی پڑتی ہے تو مخصوص قسم کا وہ بھی ایک نعرہ لگاتے ہیں، ایک آواز نکالتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ رواج تھا، یا صباحا، ہائے صبح کا وقت۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے کہا، یا صباحا، ہائے صبح کا وقت۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ نعرہ لگایا تو سارے مکہ والے اکٹھے ہو گئے، پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اللہ اکبر، سب سے پہلا جو جملہ کہا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، حل وجد لبست فیکم عمرا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ اے لوگو، لبست فیکم عمرا، میں نے تم میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، مجھے بتائیں کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ لبست فیکم عمرا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، آپ نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی صداقت کے اوپر، آپ کی امانت کے اوپر، آپ کی دیانت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اور آپ مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے دعوت الہیہ کو پیش کرنے کے لیے جو سب سے بڑی دلیل کی پیش کی، وہ اپنی زندگی کا اخلاق، اپنی زندگی ان کے سامنے پیش کی۔ جب لوگوں نے گواہی دے دی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ پھر پوچھا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کیا آپ لوگ میری اس بات کا یقین کر جائیں گے؟ تو عطا کہ جب یہ آپ نے الفاظ کہے تو کچھ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگے، شاید کوئی لشکر حملہ آور تو نہیں ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اتنی بڑی آفر کہ اللہ کے نبی بادشاہت پیش کر رہے ہیں، کامیابی و کامرانی پیش کر رہے ہیں، کس کے بدلے؟ صرف ایک جملے کے بدلے کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اب جب ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں رہا کہ اتنی بڑی اچھی آفر، کامیابی کی اور عرب و عجم کی بادشاہی کی آفر مل رہی ہے، تو جب ان کے پاس اس کا جواب نہیں رہا تو سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا، جو اللہ کے نبی کا سکا چچا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسلام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گالی دی، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، اس لیے ہمیں جمع کیا۔ تو اللہ نے قرآن اتار دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اب قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا ابو لہب کے اوپر اللہ کے نبی کو جو اس نے گالی دی اس کا جواب اس کو دیا جاتا رہے گا۔ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، تبت یدا ابی لہب و تب، تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ تو غرض سب سے پہلے گال ابو جہل نے نکالی، ابو لہب نے اسلام میں نکالی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیں، ابو لہب ہے، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، چنگاری لگانے والا، یعنی چمکتا ہوا آگ کا انگارہ۔ اس کا رنگ ایسے تھا جیسے صبح سورج نہیں نکلتا مشرق سے، ایسے اس کے منہ کے اوپر سرخی، سورج اس کے چہرے میں رقص کرتا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اور بہت بڑا مالدار تھا، ہاشمی قریشی سردار تھا۔ تو اس نے اللہ کے نبی کو ٹھکرا دیا، اور بلال حبشی، بلال بن رباح، خود بھی غلام، باپ بھی غلام، کالے رنگ کا، کہاں سے چلا اور دائرہ اسلام میں آ کے جنت کا سردار بنا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو غرض نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے
جو ان کو دعوت میں دلیل پیش کی وہ اپنے اخلاق کی پیش کی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی پوری قوم نے کہا کہ بے شک آپ صادق اور امین ہیں، لیکن کلمہ یہ مقدر کی بات ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاقی نمونے کا پہلا اخلاق ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اس کی دوسری اقساط کو انشاءاللہ العزیز تدریج بیان کیا جائے گا آپ کی مدنی زندگی کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کو، آپ کی اخلاقیات کو، آپ کے تعلیمات کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔